نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سامعین محترم، آج کی اس مجلس میں بیوی کے حقوق شوہر پر کیا ہیں، اس عنوان پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی جس طرح شوہر کے حقوق بیوی پر ہیں اسی طرح بیوی کے حقوق بھی شوہر پر ہیں، بالمعروف یعنی بھلے طریقے پر، اچھے طریقے پر انہیں ادا کرنا ہے۔ یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ بیوی کو محض خادمہ یا نوکرانی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یاد رکھنا اس کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں جس طرح مردوں کے حقوق ذکر کیے گئے ہیں، اسی طرح عورتوں کے حقوق بھی پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ بلکہ چونکہ عورت کمزور ہوتی ہے، شوہر کی ماتحت ہوتی ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق زیادہ تاکید سے بیان فرمائے ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے اور ان کی حق تلفی پر بڑی سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے، اپنے عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہیں۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے ساتھ خیر کی نصیحت قبول کرو۔ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلیوں میں سب سے ٹیڑھی پسلی وہ ہوتی ہے جو اوپر والی ہوتی ہے۔ اب تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر سیدھا نہیں کرو گے تو ویسے ہی ٹیڑھی ہی رہے گی۔ لہٰذا اسی حالت میں ان سے استفادہ کرنا ہے۔ فاستوصوا بالنساء، لہٰذا عورتوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ اللہ کی باندیاں ہیں تمہارے پاس، تم ان کے مالک نہیں ہو۔ نیز مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مومن مرد اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کے بعض اخلاق ناپسندیدہ ہوں تو دوسری کچھ خوبیاں اس کے اندر موجود ہوں گی جن سے وہ راضی ہوگا۔ ایک اور روایت ہے ابو داؤد شریف میں، حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت، جب تم کھانا کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ، جب تم کپڑے پہنو تو انہیں بھی پہناؤ۔ یعنی ان کے نان نفقے کا، اخراجات کا، کھانے پینے رہنے سہنے کا بہترین انتظام کرے، اور یہ خرچ کرنا بھی مرد کے لیے باعث ثواب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ 1 دینار وہ ہے جو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، 1 دینار وہ ہے جو غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ کرے، 1 دینار وہ ہے جو تو کسی مسکین پر صدقہ کرے، اور 1 دینار وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ فرمایا سب سے زیادہ اجر والا دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ پھر آگے فرمایا بیوی کے حقوق ذکر کرتے ہوئے کہ اس کے چہرے پر نہ مارو، اسے رسوا نہ کرو اور اسے گھر سے باہر نہ نکالو، اگر کچھ معاملہ ہو بھی جائے تو گھر کے اندر رہے، گھر سے باہر نہ نکالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے پر، بہترین طریقے پر، احسان والے طریقے پر اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ یاد رکھیے بیوی کی دلجوئی کرنا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی سنت نبوی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کر کے بتلایا ہے۔ بسا اوقات آپ اپنے ازواج مطہرات کو قصے سنایا کرتے تھے،
بسا اوقات یوں بھی ہوتا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی موجودگی میں ازواج مطہرات ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کیا کرتی تھیں۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت سودا کے منہ پر حلوہ مل دیا۔ انہوں نے شکایت کی حضور سے، حضور نے فرمایا کہ تم بھی ان کے چہرے پر مل دو۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ کے چہرے پر حلوہ مل دیا۔ اور یہ کہاں ہو رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے اور آپ اس سے لطف لے رہے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھار گھر کے کام کاج میں بیوی کا ہاتھ بٹایا کرے۔ بخاری کی روایت ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے تمام کام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ کبھی جھاڑو بھی لگایا کرتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ بیوی کو زندگی کا ساتھی اور رفیق حیات سمجھے، خادمہ اور نوکرانی نہ سمجھے۔ حسن معاشرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بیوی کو گھر کا ایک فرد سمجھے، اجنبی نہ سمجھے۔ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں چند لوگ باتیں کر رہے ہوں اور بہو آ جاتی ہے تو باتیں بند کر دیتے ہیں۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اسے بھی شریک مشورہ کرتے، اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسی جگہ باتیں کریں کہ اسے آتا دیکھ کر آپ کو بات بند کرنا نہ پڑے، ورنہ اسے شک ہوگا کہ میرے ہی بارے میں بات ہو رہی ہے، یا کم سے کم برا ضرور لگے گا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 آدمی ہوں تو ان میں سے 2 آدمی کسی ایسی زبان میں بات نہ کریں جس کو تیسرا آدمی نہ سمجھتا ہو، ورنہ اسے برا لگے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک چھوٹی سی چیز ہے مگر یاد رکھیے، گھروں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، خاندانوں کو توڑنے کے لیے اور میاں بیوی کا چین و سکون برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ آج کل ہمارا فیملی سسٹم کس طرح تباہ و برباد ہو رہا ہے، ذرا معلوم تو کر لیں کہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم اسلامی تعلیمات سے خالی ہونے کی بنا پر کس طرح ایک عذاب بن چکا ہے۔ بہو کو اس سسٹم میں کس طرح ذلیل کیا جاتا ہے، اسے گھر کا ایک فرد سمجھنے کی بجائے ایک خادمہ اور ایک نوکرانی کی حیثیت دی جاتی ہے، سب و شتم اور طعن و تشنیع کی جاتی ہے، کبھی شوہر کی طرف سے، کبھی ساس کی طرف سے، کبھی سسر اور دیور کی طرف سے اور کبھی ننند کی طرف سے۔ ذرا اپنے معاشرے میں جھانک کر دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ گھر گھر آگ لگ چکی ہے، سینوں میں عداوتیں سلگ رہی ہیں، کتنے گھر نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں، دلوں کا چین و سکون رخصت ہو چکا ہے اور خاندان کے خاندان تباہی کا شکار ہو چکے ہیں۔ کیا یہی اسلامی معاشرہ ہے؟ کیا یہی ہمارا کلچر ہے؟ کیا یہی ہماری تہذیب و ثقافت ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اسلام کے نام لیوا ہیں، مسلم پرسنل لا کے دعوے دار ہیں۔ کیا یہی اسلامی قوانین اور کیا یہی اسلامی تعلیمات ہیں؟ یاد رکھیے، جس گھر میں عورت شوہر کی بھی خدمت کرے، بچوں کی بھی خدمت کرے، ساس اور سسر کی بھی خدمت کرے، پھر دیور کے کام بھی اس کے ذمے، پھر ننن آ جائے تو وہ بھی اس پر اپنا حق جتلائے، گھر کی گاڑی گھوڑے اور جانوروں کی خدمت بھی اس کے ذمے، اور پھر یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد 2 میٹھے بول اسے سننے نہ ملیں بلکہ اسے تانے دیے جائیں، ماں بہن کی عار دلائی جائے، اللہ کی قسم وہ گھر گھر نہیں جہنم کا گڑھا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، جو ساس بہو پر ظلم کرے گی، جو ننند بھاوج کو ستائے گی تو اس کی نماز، اس کے روزے، اس کا ذکر و تلاوت اور اس کی تہجد کی نماز اور اس کے اعمال اسے جہنم کا ایندھن بننے سے نہیں بچا پائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، لوگو اتقوا اللہ فی النساء فإنہن عوان عندکم، لوگو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، وہ اللہ کی باندیاں ہیں تمہارے پاس۔ تو میرے بھائیوں، اپنی بیوی کو اور اپنی بہو کو اجنبی نہ سمجھو بلکہ اپنے گھر کا ایک فرد سمجھو، شوہر اسے خادمہ اور نوکرانی نہ سمجھے بلکہ رفیق حیات سمجھے۔ بہرحال
علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں شوہر کے ذمے بیوی کے جو حقوق ذکر کیے ہیں وہ کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، اپنی حیثیت اور وسعت کے موافق بیوی کے نان نفقے کا اور اخراجات کا بہتر سے بہتر انتظام کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 2، بیوی کو خادمہ اور نوکرانی کی بجائے رفیق حیات سمجھے۔ نمبر 3، بلا ضرورت سختی اور ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ نہ کرے۔ نمبر 4، اس کی طرف سے خلاف مزاج اور طبیعت کوئی بات پیش آئے تو حتی الامکان صبر سے کام لے۔ نمبر 5، اس کو دینی احکام، مسائل و آداب سکھاتا رہے، شریعت کی باتیں بتلاتا رہے، خصوصاً پردے وغیرہ کا اہتمام کرنے کی تاکید کرتا رہے۔ نمبر 6، موقع محل کی مناسبت سے اس کو اس کے ماں باپ اور دیگر محرم رشتہ داروں سے ملاقات کی اجازت دے۔ نمبر 7، بیوی کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی حضرت خدیجہ کے رشتہ داروں کے ساتھ اور حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک فرماتے تھے۔ کبھی بکری ذبح کرتے تھے، اس میں سے بھی کچھ گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کی یہاں بیچتے تھے۔ اگر آج کوئی کرے تو اسے جورو کا غلام کہا جاتا ہے، اور پتہ نہیں ماں بہنوں کی طرف سے کیا کیا طعنے ملتے ہیں۔ ارے یہ جورو کا غلام نہیں، یہ تو محمد کا غلام ہے، یہ تو نبی کا غلام ہے، یہ نبی کی تعلیم پر عمل کر رہا ہے۔ خیر، یہ ہم نے شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہیں اور بیوی کے حقوق شوہر پر کیا ہے یہ بیان تو کر دیے، مگر یاد رکھیے میاں بیوی کا رشتہ قاعدوں اور ضابطوں کی بجائے رابطوں سے نبھایا جاتا ہے تو یہ رشتہ زیادہ کامیاب رہتا ہے۔ ضابطے کی روح سے بہت سی ذمہ داریاں دونوں پر عائد نہیں ہوتی، مگر رابطے اور حسن معاشرت کی روح سے وہ چیزیں ایک دوسرے کو اپنے ذمے لینا پڑتی ہیں، تب جا کر زندگی کا یہ سفر سکون سے طے ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔